بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ عربی زبان کی اہمیت پر کچھ بات ہوگی کہ وہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے لیے چنا ہے، یعنی قرآن پاک کے لیے چنا، اور جو بھی عربی زبان کو سیکھتا ہے اور اس کے اسرار سے واقف ہوتا ہے وہ ہی عربی زبان کی اہمیت کو جان سکتا ہے اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے۔ اور قرآن عربی زبان کی اہمیت کو تو کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور کثیر آیات میں آپ دیکھتے ہیں قرآن عربی، اس کی تکرار ہے ایک، اور اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے کہ ہم نے اس کتاب اللہ یعنی کلام اللہ کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم عقل سمجھ بوجھ سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نے سب سے زیادہ شرف والی کتاب کو سب سے زیادہ شرف والی زبان میں سب سے عظیم رسول اور سب سے عظیم فرشتے کے ذریعے سب سے اشرف زمین پر اور سب سے اشرف مہینے رمضان میں نازل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ سورہ زخرف کی آیہ کریمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب اللہ کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، عربی قرآن بنایا اس کو تاکہ تم عقل سے سمجھ بوجھ سے کام لو، اور اس قرآن کو ہم نے ام الکتاب میں اپنے پاس اس کو اعلیٰ مقام علی اور حکیم بنایا اس کو، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ بہت ہی بلند مرتبے والی یہ کتاب ہے، یعنی کہ یہ عربی قرآن جو ہمارے پاس ہے یہی قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی کے ساتھ جوڑ کر، عربی زبان کے ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ اس میں کوئی التباس نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس قرآن کو اگر عربی سے الگ کر دیا گیا تو اس میں ٹیڑھ پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی التباس پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ترجمہ اگر پڑھا بھی جائے تو وہ ترجمہ کرنے والے کا فہم ہوتا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام ہو سکتا ہے کہ جیسا مفہوم وہ مترجم پہنائے آپ اس کو حجت سمجھ لیں گے، حالانکہ دوسری طرف عربی سمجھنے والا اس دھوکے سے بچا رہے گا۔ اور قرآن اس کی لذت اور اس کی رشد و ہدایت اور اس کی جو اپنی تاثیر ہے وہ عربی زبان سمجھنے والا ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، حالانکہ جن بھی کہہ اٹھے، یہ سورہ جن کی آیت ہے کہ جن بھی کہہ اٹھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب اس کی ایک تاثیر ہے، وہ ہدایت کی طرف ہماری ہدایت کی روشنی دیتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ اتنا تاثیر والا کلام تھا کہ انہوں نے فوراً ایمان لے آئے اس پر۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تعجب میں اور فکر میں اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے قرآن کو سنا ہے جو کہ ہدایت کا راہ دکھاتا ہے۔ اور پھر قرآن خود ہی فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے یا اس کو عجمی زبان میں بنا دیتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو اس پر شبہ یا اعتراض اٹھایا جا سکتا تھا کہ اس قرآن کی آیات کو تفصیلاً وضاحت سے کیوں نہیں بیان کر دیا گیا۔ اعجمی وعربی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول عربی ہے اور قرآن عجمی میں نازل ہوا ہے، عجمی زبان میں نازل ہوا ہے؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔
اور یہاں تک بھی قرآن میں ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ یہ کفار جو تھے ان کا شیوہ یہ تھا کہ کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دو تاکہ اس کی آیات تمہیں سنائی بھی نہ دیں، شاید تم اس طرح ان پر غالب رہو، ورنہ اگر تم نے ان کی آیات کو سن لیا تو تم انہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ پھر اسی طرح بلسان عربی مبین، کہ اس کو ہم نے واضح عربی زبان میں نازل کیا، اور اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی ہوتی، اگر کوئی اور زبان ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے کثرت معانی کو اور الفاظ کو، اور وہ جو دریا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر ساری دنیا کے درخت اللہ کی کلمیں بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور ساتوں کے ساتوں سمندر سیاہی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کے تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہونے والے، اللہ کی بات ختم نہیں ہونے والی۔ لیکن یہ عربی زبان ایسی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اپنے اندر سمو لیا، کوئی اور زبان اس کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں جگہ بجگہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اس قرآن میں غور کیا جائے، کہ اس قرآن میں اگر کوئی اختلاف پایا جائے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو نازل کرتا تو اس میں تو بہت اختلاف پایا جاتا۔ اسی لیے سلف کے جو علماء کہا کرتے تھے کہ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ سَيُعَلِّمُهُ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر دو، قرآن اس کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اور قرآن تو خود اپنی زبانی، یعنی قرآن میں فرمایا گیا الذین یستمعون القرآن، جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس احسن اعمال جو ہیں، اعلیٰ اعمال کی پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اولئک ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی اولو الالباب لوگ ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا سیکھنا یہ بھی ایک طرح کا فرض کفایہ ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ دیکھیں ایک فقہی قاعدہ ہے کہ جو وسائل ہیں ان کے بھی وہی احکام ہوتے ہیں جو کہ مقاصد کے احکام ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کے بغیر فرض مکمل نہ ہو تو وہ وسیلہ جس کے ذریعے وہ فرض مکمل ہو رہا ہے وہ وسیلہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو عربی زبان کے بغیر اسلام کی تعلیمات کما حق ہو نہیں ہو سکتی، بندہ اس کو نہیں سیکھ سکتا، تو اس لحاظ سے عربی زبان کو بھی فرض کفایہ کے طور پہ لیا گیا، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر سارے لوگ عربی زبان کو سیکھنا چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہوں گے، یعنی کچھ طبقہ جو علماء اور طالب علموں کا ہے ان کا عربی سیکھنا ضروری اور فرض کفایہ ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، البتہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن غور طلب بات ہے کہ عربی زبان کہتے ہیں کہ عربی زبان کی نحو کو ایسے ہی سیکھو جیسا کہ تم سنتوں اور فرائض کو سیکھتے ہو، اور پھر فرمایا کہ عربی زبان سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے دین میں سے ہے، تمہارے دین کا حصہ ہے۔ کہ اب دیکھیں غور طلب بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عربوں کو عربی زبان سیکھنے کا کہہ رہے ہیں، اور کہاں رہے ہم جن کی اصل ہی عجم ہے، حالانکہ ہمیں تو بدرجہ اولا عربی زبان زور دینا چاہیے، اس پر سیکھنی چاہیے۔ اور محدثین اعظام جیسے احمد بن حنبل، محدثین کی جماعت امام شافعی، اور یہ جو علماء ہیں یہ سب عرب ہونے کے باوجود عربی کو ایسے سیکھتے تھے جس طرح وہ اسلامی علوم قرآن اور حدیث سیکھتے تھے، حالانکہ وہ خود عرب تھے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عربی زبان کا اثر صرف زبان پر ہی نہیں بلکہ یہ انسان کی عقل،
انسان کا خلق، اخلاق اور اس کا دین مضبوط کرتی ہیں، اور صدر امت یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے دور سے مشابہت کا بھی ایک طرح کا ذریعہ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے تو یہاں تک منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جس نے ہماری مسجد میں عربی کے علاوہ کسی زبان میں کلام کیا تو اس کو اس مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ زیادہ تر بدعتوں اور گمراہیوں کا سبب جو ہے وہ عربی زبان سے دوری ہے، اس لیے کہ عربی زبان نہ جاننے والا جب اس کی حقیقت سے دور ہوتا ہے تو اللہ کے کلام اور حدیث نبوی کو اپنی خواہش کے مطابق دلالت دیتا ہے، اس کے مفاہیم نکالتا رہتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عربی زبان سے جاہل ہے تو گویا وہ قرآن کے علم سے جاہل ہے، اور جو عربی زبان سے واقف ہے اور مفسرین کے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھتا ہے تو وہ شبہات سے دور ہو جاتا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے تھے کہ مجھ سے جس بھی فقہی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو میں اس کا جواب عربی کی نحو کے قواعد کے مطابق دیتا ہوں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں عربی کو قرآن و حدیث کے فقہ کو سمجھنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہوں، یعنی عربی کو میں اس لیے سیکھتا ہوں کہ اس سے قرآن اور حدیث میرے لیے اور آسان ہو جائیں، ان کو میں مزید سمجھ سکوں۔ اور امام شافعی اور اسی طرح امام قصائی دونوں سے منسوب قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی عربی کی نحو کو خوب اچھی طرح سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے سب علوم آسان ہو جاتے ہیں۔ اب عربی سے جاہل ہونے کے جو نقصانات ہیں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ عمرو بن عبید رحمہ اللہ ان سے کبائر کا ارتکاب یعنی کبیرہ جو گناہ ہے ان کا ارتکاب کرنے والوں کا ہمیشہ آگ میں رہنے کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ کوئی ان سے صاحب دریافت کرتے ہیں تو وہ ان کا جواب دیتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس بارے میں سوال کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ خدا تعالی یعنی اس شخص نے کہا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے اور متعمدن کرتا ہے، عمدن جان بوجھ کے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو امام عمرو بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم عجیب چیز لائے ہو کہ وعد اور وعید میں فرق ہی نہیں سمجھتے، یہ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے نہ کہ وعدہ ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے اور اس کی چربی استعمال کی جا سکتی ہے، اکثر اوقات یہ شبہ اٹھایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں آیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کا حرام ہونا یعنی لحم کا لفظ ہے، حالانکہ عربی زبان میں لحم کا جو لفظ ہے وہ چربی بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور گوشت بھی شامل ہوتا ہے۔ البتہ شحم کا اگر لفظ آئے جس کا مطلب ہوتا ہے چربی تو اس میں گوشت شامل نہیں ہوتا، لیکن لحم کا لفظ ہو تو اس میں چربی اور گوشت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اگر عربی زبان سے بندہ واقف ہو تو یہ غلطی نہیں ہوگی، اور جو صرف ترجمے سے واقف ہے تو وہ تو اس کو حجت سمجھے گا۔ اور انتہائی سنگین اور انتہائی تنبیہ دینے والی بات یہ ہے، امام ایوب السختیانی فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوف ان طالب علموں پر ہے جو عربی زبان کی نحو کو اچھی طرح نہیں جانتے، اور وہ حدیث کو روایت کرتے ہوئے اگر غلطی کر بیٹھیں تو ان لوگوں کے زمرے میں نہ داخل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تو اگر وہ غلطی کر رہے ہیں زبر زیر کی تو کہیں وہ اس حدیث کا مصداق نہ بنے۔ تو امام رحمہ اللہ اس بارے میں بہت احتیاط کرتے ہیں کہ حدیث میں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو بالکل بھی کوئی زبر زیر کی غلطی نہ ہو، اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ عربی زبان کی تعلیم سے۔ اسی لیے علماء امت کہتے تھے کہ قرآن کے مفسر اور حدیث کے عالم اور مفتی ان کے لیے عربی زبان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور جو عربی زبان کو نہیں جانتا اور وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے یا حدیث پڑھاتا ہے تو وہ علماء امت کہتے تھے، سلف کہتے تھے کہ میں ایسے شخص کو نشان عبرت بناؤں لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بندہ تفسیر کرنے یا حدیث پڑھانے یا فتویٰ دینے کے اہل ہی نہیں ہے۔
جیسا کہ مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اب اگر جو آدمی ضال لفظ کے ایک معنی سے واقف ہے، یعنی ضال کا اکثر اور زیادہ جو استعمال ہے، ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، جیسا کہ وَلَا الضَّالِّينَ، اور گمراہوں کے راستے پہ ہمیں نہ لگانا۔ لیکن اگر وہ ضال کے دوسرے معنی سے جاہل ہے تو اس آیت میں وہ سخت غلطی کرے گا، حالانکہ اس آیت میں ضال سے مراد غفلت میں ہونا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہلاتے تھے، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ میرا رب جو ہے وہ گمراہی نہیں ادھر مانا۔ اگر کوئی بندہ اسی معنی سے صرف واقف ہے تو وہ ادھر بہت غلطی کرے گا، ادھر مطلب ہے کہ میرا رب غفلت میں نہیں ہوتا اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اب اس آیت میں غور کریں کہ قرآن میں آیا والآخر، آخر کا مطلب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، آخری۔ اب کوئی بندہ اگر خا کے نیچے زیر کی جگہ زبر پڑھ دے، معاذ اللہ، آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا ایک بہتان جس کو شرک کہا جاتا ہے وہ باندھنے کے مترادف ہے۔ تو قرآن میں آیا آخر، تو جو بندہ عربی زبان سے ناواقف ہے وہ اتنی بڑی غلطی کر کے بھی اس سے ناواقف رہے گا۔ اور حماد بن سلمہ رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے محدث بھی تھے، وہ حدیث کے طالب علم جو کہ عربی کی نحو سے واقف نہ ہوتے تھے، ان کی مثال ایسے گدھے کی سی فرماتے تھے کہ جس پر بوری تو لادی گئی لیکن اس میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی اہمیت کا ایک پہلو آپ اس طرح بھی اجاگر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اصول فقہ کے علماء نے مجتہد بننے کی شروط میں سے لکھا کہ اس کا عربی زبان کے علوم کا عالم ہونا بھی شرط ہے، یعنی وہ عربی کی نحو، صرف، اس کے بلاغہ، اس کے اشتقاق اور باقی جو اسلوب ہے اس کے بارے میں ماہر ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے کچھ میں نے مثالیں بیان کی، اور اسی طرح بے شمار مثالیں حدیث سے آپ کو مل سکتی ہیں، تابعین کے دور سے مل سکتی ہیں، میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن عربی زبان انتہائی قرآن کے سیکھنے میں، حدیث کے سیکھنے میں اور دین میں غلطی سے بچنے سے، یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ اس کو سیکھا جائے، انشاءاللہ ہم اس کو ایک کورس کی شکل میں اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک کتاب اختیار کی ہے، اس کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ۔ انشاءاللہ انتہائی آسان زبان میں، آسان اور سلیس اردو میں، اور تقریباً 10-15 منٹ کی جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ روزانہ اس کو ہم نشر کیا کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے انشاءاللہ یہ چیز جو ایک ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ عربی زبان سے بہت دوری ہے، یا اکثر اوقات سمجھا جاتا ہے کہ ہم سیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن بہت ہی آسان زبان ہے، بہت ہی پیاری زبان ہے اگر اس کو سیکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد قرآن پڑھنے کی اور حدیث پڑھنے کی لذت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ دروس اللغۃ العربیہ، اس سے روزانہ کا ایک چیپٹر یا جس طرح وقت کی وسعت ہو اس کے مطابق پڑھا جائے گا، اور اس کو بنیادی طور پر ایک لیکچر سیریز کے طور پہ شروع کیا جائے گا، اور اس